أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اس نے اپنی شریک حیات سے پوچھا کہ بتائیے خدا کا فرشتہ آیا ہے اور اللہ نے ہماری حیات کے دو حصے کر دیے ہیں، آدھا حصہ خوشحالی میں گزرے گا، آدھا گزرے گا تنگ دستی کے اندر، اور اختیار ہمیں دیا ہے. خاتون چونکہ مومنہ ہے، شوہر سے کہتی ہے پہلے لو خوشحالی، پہلے خدا سے کہو فرشتے کے ذریعے کہ خوشحالی ہمیں دے دے، بھلے باقی بات میں تنگ دستی دے دے. پروردگار نے خوشحالی ان کو عطا فرمائی، ان کی دعا قبول ہو گئی، خوب پیسہ، دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی. لیکن اس کی شریک حیات نے عجیب کام کیا، جتنی دولت خدا کی طرف سے ملتی تھی غریبوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں بانٹ بانٹ کے ادھر ادھر سب میں پورا کر دیا کرتی تھی. زندگی کا آدھا حصہ ختم ہو گیا، اب وقت آنا تھا تنگ دستی کا، لیکن تنگ دستی کا وقت آیا ہی نہیں. اس نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ تم نے تو خوشحالی خود خرید لی. پڑے اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت سمجھو ابو ذر. اور یہ صفات مومن میں، مومن کامل کے اندر ہے کہ اپنی دولت و ثروت کو اپنی غربت سے پہلے غنیمت سمجھے. اغتنم صحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو. جب تک صحت رہتی ہے تو عبادت کا لطف الگ ہوتا ہے، جب تک صحت رہتی ہے تو ذائقہ حیات اور ہوتا ہے، جب تک صحت رہتی ہے تو انسان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ادھر بیماری آئی ذائقہ گیا، بیماری آئی لطف حیات نہ رہا، بیماری آئی انسان کے مزاج میں تبدیلی آئی کہ چڑچڑا پن پیدا ہو گیا. جب تک صحت مند تھے ہر بات کو خوش دلی سے قبول کرتے تھے، بیماری کے بعد سے چڑچڑے سے ہو گئے. جو کر سکتا ہے انسان اپنی صحت کے عالم میں کر لے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. آپ کو بیان کرنے کے لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا قرآن، کہ اسی زبان سے تو ملا قرآن جس سے حدیث ملی. اور آخری بات اس 5 باتوں میں سے جو ہمارے عنوان سے مل رہی ہے، پھر ہم آئیں گے صفت نمبر 3 پر. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ابو ذر غنیمت سمجھو اس کو فرصتک کا قبل مشغولیتک، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو اپنی مشغولیت کے آنے سے پہلے. اور کل کی بات سے آج کی بات جوڑ رہا ہوں. اگر مومن کامل ہے تو اپنی نظام الاوقات کو ایسے مرتب کرے کہ اس کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. آپ کو اندازہ کس طرح سے ہو سکے گا ہمارا جو وقت کتنا قیمتی ہے. انسان جب پڑھا لکھا صاحب حیثیت ہو جائے تو اپنی آورس بیچتا ہے، اپنے گھنٹے بیچتا ہے کہ میں نے آپ کو 5 گھنٹے دینے ہیں، آپ سے 1 لاکھ روپے لوں گا. گھنٹے بیچتا ہے. کیوں؟ اس کے گھنٹے اہم کیوں ہو گئے کہ اس سے وقت کی قدر و قیمت معلوم ہو گئی. یہ اپنے فن کے لحاظ سے، اپنے علم کے اعتبار سے معاشرے کی ضرورت بن گیا ہے. تو اگر مومن اپنے وقت کو پہچان لے، مثال دیتا ہوں، اگر 1 منٹ بھی آپ کو ملا ہے
تو کچھ کرنے کو نہیں ہے تو درود تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ کرنے کو مثلا 5 منٹ ملے ہیں تو 5 منٹ میں زیارت وارثہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم کو کل کیوں کریں، اس وقت کو ذبح کیوں کریں، کیوں نہ کام میں لے کر آ جائیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے بس ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پھر آتے ہیں صفت نمبر 3 پر۔ اور یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ میرے کچھ دنوں کے استاد تھے، تھوڑے ٹائم کے لیے، جو حفظ قرآن کے ہمارے استاد تھے، روز قرآن سنتے تھے ہم سے، اور بہت کم لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے۔ آغا سلطانی شہید، مدرسہ دارالحکمہ کے پرنسپل آغا سلطانی، ایرانی اور نسل تھے، اور دین کی تبلیغ کی خاطر کراچی میں مستقل مقیم تھے۔ ان کو بعد میں شہید کر دیا گیا، اور درس میں کہتے تھے کہ قیامت میں مومن اور غیر مومن دونوں کف افسوس ملیں گے۔ مومن اور غیر مومن کافر، تو قیامت میں 2 ہی فرقے ہوں گے، یا کوئی مومن ہوگا یا کافر ہوگا، باقی بیچ والے سب ختم ہو جائیں گے۔ کچھ ادھر آ جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، باقی جو یہاں نہ آئیں گے وہاں چلے جائیں گے۔ تو یا کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ قیامت میں دونوں کف افسوس بنیں گے۔ حدیث بیان کر رہے تھے استاد، تو پوچھا گیا کہ قیامت میں کافر کف افسوس ملے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ مومن کیوں ملے گا کف افسوس؟ تو کہنے لگے مومن اس لیے کف افسوس ملے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ میری اگر 5 لاکھ نیکیاں ہیں اور 5 لاکھ نیکیوں میں مجھے مل رہا ہے مثلا فیڈرل ایریا بلاک 19، مثال دے رہا ہوں، اگر 5,500,000 ہوتی تو ملتا بلاک 20، تو 500 اور کر لیتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ ریئلٹی ہے، مذاق نہیں ہے۔ جب کبھی آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں اور پیسے کم پڑ گئے 5 روپے مثلا 50 کم پڑ گئے، اور آپ کو اپنی خواہش کے مطابق چیز نہیں مل سکی، اس سے کم پہ لینا پڑی، تو آپ کہتے ہیں یار 50 روپے اور ہوتے تو یہ میں لیتا جاپان کی بنی ہوئی، اپنی چائنا کی بنی ہوئی۔ کہتے ہیں قیامت میں مومن صرف اس بات پہ کف افسوس ملے گا کہ کاش میں نے ہر وقت وضو کے ثواب کو حاصل کیا ہوتا۔ وقت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چائے ابھی رکھی ہے اور چائے ایک ساتھ گرم نہیں پی سکتے، اب پھر چائے بیچ میں آ گئی، تو اس کو چھوڑ کر 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے لیے وضو کر لیجیے، کہ تاکہ آپ کا یہ وقت کہ آپ ویٹ کریں کہ چائے ٹھنڈی ہو تو پئیں، وہ وقت بھی آپ کا عبادت میں صرف ہو جائے۔ بس یہ تھا پیغام، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور آج ہم تیسری صفت میں داخل ہو گئے، چوتھی محرم کو۔ اہل ایمان کی صفت تیسری کیا بیان ہوئی کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بہت مشکل سبجیکٹ زکوٰۃ، اور قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے مسائل سورہ مبارکہ توبہ میں خدا نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، حبیب ان سے صدقہ قبول کر لو، کہ تم ان سے صدقہ قبول کرو گے تو تم انہیں پاک اور پاکیزہ کر دو گے، تطہرہم۔ تو یہاں صدقے کا ترجمہ کیا گیا زکوٰۃ۔ عجیب بات ہے،
جہاں لفظ زکات ہے وہ ترجمہ زکات نہیں ہے، اور جہاں لفظ صدقہ ہے وہ ترجمہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ کہہ کر زکات مراد دی اور زکات کہہ کے صدقہ مراد لیا ہے۔ یہ قرآن کا اپنا مزاج، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اے حبیب آپ ان کے لیے دعا کیجئے، یہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اپنی زکات قبول کر لیجئے۔ آپ قبول کریں گے تو ان کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، گرچہ میرا عنوان یہاں کا ہے نہیں، عنوان کہیں اور کا ہے، لیکن اس عشرے کے عنوان سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں دعائے سحر ابو حمد صومالی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات دعاؤں میں بہترین دعا، اور میں یہ جملہ ہر دعا کے ساتھ کہتا ہوں کہ دعائے کمیل اگر شب جمعہ نہ پڑھ سکیں تو پورا ہفتہ بینڈ نہیں لگ جاتا، اس دعا پڑھ سکتے ہیں، ہفتے کو پڑھ لیں، اتوار کو پڑھ لیں، اگر منگل کو دعائے توسل نہ پڑھ سکے جمعرات کو پڑھ لیں، مگر پڑھ لیں کہ پڑھنا نہ پڑھنے سے برحال بہتر ہے۔ تو دعائے ابو حمد صومالی اگر ماہ رمضان میں نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، آج پڑھ لیجئے، امام کی بہترین دعا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں اس دعا میں ایک جملہ اس کے بعد کا جملہ، دو جملے سے، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اس پر آمین کہنا تو آسان نہیں ہے، غور کیجئے، اللہم اخرج دنیا نہیں ہے، اللہم اخرج حب الدنیا، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال، دنیا کو نہیں، کہ دنیا کی محبت نکل جائے تو کیا ہوگا؟ وجمع بینی و بین رسولک و آلہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور پھر میرے دل میں جمع کر دے تو اپنے حبیب اور آل حبیب کی محبت کو۔ حب دنیا ہے غلاظت، آل محمد ہیں کاملاً طہارت، تو کیسے طہارت جمع ہو غلاظت کے ساتھ؟ تو پہلے اسے نکال، اسے کہتے ہیں تخلیہ، پھر ڈال، اسے کہتے ہیں تحلیہ۔ سلوات پڑھے محمد۔ لفظ زکات مال کی محبت کا مسئلہ، خذ من اموالہم، ان سے مال لے لو جو زکات لے کر آئے ہیں، اور اے حبیب جب تم اس سے زکات لے لو گے تو انہیں پاک کر دو گے، اور ان کے لیے دعا کر دو کہ تمہارا دعا کرنا ان کے دلوں کو سکون پہنچائے گا، تمہارا دعا کرنا ان کے دلوں کو سکون پہنچائے گا۔ زکات کا مسئلہ تو آیت کہتی ہے کہ جو صاحبان ایمان مومن ان کی پہچان ہے کہ زکات کو ادا کرتے ہیں۔ زکات کیا ہے؟ زکات تزکیہ نفس ہے، زکات مال کے اضافے کا نام ہے، زکات نصاب کے بعد واجب صدقے کو ادا کرنے کا نام ہے، یا زکات ہر قسم کی صلاحیت پر خدا کی بارگاہ میں اس کو بانٹنے کا نام ہے۔ اس لیے جب زکات کی مثال دی جاتی ہے تو بہترین مثال مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں۔ آج اس کا آغاز کر رہے ہیں، تفسیر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گی۔ امام نے ہر شے کی زکات بیان کی۔ فرماتے ہیں زکات القدرت الانصاف، انسان کو اگر قدرت حاصل ہو گئی، کسی بات پہ قادر ہو گیا،
تو اس کی زکات یہ کہ انصاف کرے. اب اگر کوئی قدرت حاصل کرے اور پیسے کی زکات بانٹے، انصاف نہ کرے، تو اس نے زکات نہیں دی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا، من لا زکات اللہ لا صلاۃ اللہ، جو زکات نہیں نکالتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور یہ عنوان آج رکے گا نہیں، جائے گا بہت آگے. آپ کے سوالات بھی آئیں گے، اور سوالات میں آئیے پہلے مرحلے پر داخل ہو جاتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے حبیب کی شان میں جو قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں ایک آیت ایسی بھی اتاری کہ جو اس کی شان میں اتاری کہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. یعنی قسم بخدا لفظ زکات سے مجھے محبت کیوں ہو گئی جب سے سنا کہ علی زکات دیتے تھے. ورنہ بھلا آپ تو کہاں سمجھتے ہو زکات تو عشر والے کوئی اور سلوات پڑے وہ والے. اور اس سے تو کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ہم راکعون. تمہارے ولی کون؟ اللہ، اس کا رسول، اور تیسرے وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اس کے پس منظر میں جو واقعہ تاریخ نے بیان کیا زکات دی کیسے، وہ اتنا حسین انداز تھا کہ ہم زکات دیتے ہیں تو صرف زکات دیتے، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور اگر نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھ رہے، زکات نہیں دے رہے ہوتے. اگر دو عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو عبادتوں کے حسین امتزاج کو فعل علی کہتے ہیں. اور یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس، جو اپنے ایک رکوع میں دونوں حق ادا کر دے. اس شخصیت حسین کو بابا حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. صلوات پڑھ رہے محمد وعلى دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہے ہیں. روایات آپ کی سنی ہوئی کہ واقعہ کیا پیش آیا، مگر اس کی باریکیاں، اور اس لیے بیان کر رہا کہ شاید وہ سوال یہیں سے اٹھے گا کہ زکوٰۃ اگر واجب مال نکالنے کا نام ہو تو مولائے کائنات کے پاس کیا مال جمع ہوتا تھا؟ مولائے کائنات کے پاس کیا مال جمع ہوتا تھا؟ ارے وہ جو اگر شہزادی کونین سے فرمائش خود پوچھ کر جائیں انار لینے کے لیے اور انار بھی نہ لا سکیں، راہ خدا میں بانٹتے ہوئے آ جائیں اور سیدہ یہ سن کے سجدہ شکر ادا کریں. مسئلہ انار نہیں ہے، مسئلہ کردار ہے. انار تو خدا ہی بھیج دے گا، علی جیسا شوہر اللہ خدا نے عطا کیا. سیدہ شکر کا سجدہ کر رہے. اور مولا جب بھی آتے تھے جو باہر سے ملا ہے مال غنیمت ذوالفقار کے برکتوں کے ساتھ جو ملا ہے راستے میں بانٹتے ہوئے آتے تھے. جب گھر پہنچتے تھے تو خالی ہاتھ. اور زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے؟ بہت غور کیجیے گا. یہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے
کہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، ہم نماز پڑھتے زکات نہیں دیتے، تو اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی۔ قرآن کو اطرت سے جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہیں 72 میرے معنی۔ اب نکالو زکات، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، اس نے منع کیا زکات دیجیے، لیکن سمجھ لیں کہ اصل موضوع کیا ہے۔ اور چونکہ میری معلومات زیرو ہیں گاڑی کے بارے میں، اپنی گاڑی کے بارے میں، گاڑی میرے پاس ہے، معلومات زیرو ہیں، تو گاڑی کا مالک ہونے کے باوجود میں گاڑی کے بارے میں اپنا فتویٰ نہیں لگاتا۔ میں گاڑی کے بارے میں گاڑی کے ماہر فن سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آواز کیوں آ رہی ہے، اگر مجھ جیسا کھڑا ہو جائے تو گاڑی میں 3 طرح کے لکوڈ ڈالے جاتے ہیں، پانی کہاں ڈالنا ہے، آئل کہاں ڈالنا ہے، پیٹرول کہاں ڈالنا ہے، تو میں کیا غضب کروں گا، سلمان پڑھے گا۔ گاڑی کا مالک ہونے کے باوجود میں گاڑی کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتا، میں گاڑی کے جاننے والے ماہر فن سے رجوع کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے، گاڑی سے محبت ہے تو نا، گاڑی سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔ گاڑی کے بارے میں ماہر فن سے پوچھا اور دین کے بارے میں دوستوں سے پوچھا، اللہ پڑھے محمد والے۔ اتنا ہی قیمتی سمجھ لیں دین کو جتنا گاڑی کو سمجھا ہے۔ گاڑی تمہیں یہاں گھماتی ہے، دین تمہیں وہاں لے جائے گا۔ ارے جو تمہیں گھر سے بوتراب تک پہنچائے اس کا بڑا خیال، جو بوتراب سے اصل بوتراب تک پہنچائے۔ گاڑی کی مثال تھی، ہم سمجھتے نہیں جی زکوٰۃ بحث، تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لفظ کتنی بار استعمال ہوا، اور پہلے ثابت کر دے کہ مولا کائنات کے پاس اتنا مال جمع ہوتا، زکوٰۃ نکالنے والا، اور اتنا مال جمع مطلب کیا، نصاب کے برابر ہو جائے۔ یہ نصاب مثال صرف آج کی حد تک ایک مثال کہ 3 قسم کے حیوانات میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی 3 قسم کے حیوانات اگر پالے جائیں، رکھے جائیں بزنس مائنڈ کے ساتھ، اس کے فائدے کے اعتبار سے، تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تفصیلات بیان نہیں کر رہا، خالی اشارے کر رہا ہوں۔ مثلا 40 اگر انسان کے پاس بکریاں جمع ہو جائیں تو جب تک 40 نہیں ہوں گی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر، اور جب زکوٰۃ واجب ہوگی تو 1 بکری نکالنی پڑے گی۔ 40 پر 1 ہے، تو جب تک 40 نہ ہو تب تک 1 نکلے گی نہیں۔ اگر 30 ہوں، ہیں بڑے مالدار، نصاب پورا نہیں ہے، اور کوئی ہوشیار ہو مجھ جیسا تو جیسے ہی 40 کے قریب پہنچے 1 بیچ دے۔ راستہ ہم سے پوچھ کے سلام پڑے محمد والے، ایسا ہی مطلب نصاب پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے آج کل کچھ ہیں ناشکرے جن کا کبھی شکوہ ختم نہیں ہوتا، گھر بھرا ہوا ہے، کہتے کیا کریں گزارا ہی نہیں ہوتا،
اب اگر 6 گاڑیاں رکھو گے تو گزارا کہاں سے ہوگا؟ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، شکوہ اور ہے، شکر اور ہے۔ میرے دونوں قدم سلامت ہیں، میں ویل چیئر پہ نہیں آتا، یہ شکر خدا ہے گاڑی کے شکر کے مقابلے پر۔ شکوہ ختم ہو جائے، شکر شروع ہو جائے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج کی تک بات روکتا ہوں، باقی زکوٰۃ کے مسئلے پہ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے۔ آج تو زکوٰۃ سے بات چلی ہے اور پہنچی اس عظیم شخصیت تک جسے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا۔ مختلف بارگاہوں میں مختلف انداز سے لوگ ایام عزا عشر اولی المسائی پڑھتے، آج دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں حبیب کو یاد کروں۔ حبیب ابن مظاہر یا مظاہر یا مطاہر یا مطہر، تلفظ کے 3 طریقے نقل کیے گئے۔ اصل اسم گرامی آپ کے والد کا ان 3 میں سے کوئی ایک لفظ پڑھا جائے گا، مشہور ہے مظاہر۔ مظاہر کہیں تو مظہر کی جمع ہے، حبیب ابن مظاہر، ناد علیًا مظہر العجائب، مظہر مفرد ہے، مظہر کی جمع مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر۔ اور مظاہر کہیں تو مظہر کی جمع ہے، ظاہر کرنے والا۔ اور اگر مطہر کہیں تو یہ صیغہ اسم فاعل کا طہر یطہر سے ہے، مطہر۔ حبیب کی شخصیت کیا ہے؟ بہت تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، اتنی بات طے شدہ ہے کہ حبیب کے ذریعہ مقدس پر جو سلام لکھا ہے، اس کا پہلا جملہ ہے السلام علیک ایھا القمر الظاہر، السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر، سلام ہو آپ پر اے وہ چاند جو زہرا کی طرح چمکتا، ظاہر، سلام ہو اے چمکنے والے چاند تجھ پر۔ حبیب سرکار سید الشہداء سے محبت میں پہچانے گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حبیب اور لفظ خلیل کی وضاحت یہیں پر ہو جاتی ہے۔ اگر میں حر کو خلیل کہوں کہ حر حسین سے ملنا چاہتا تھا، اور مظاہر کے بیٹے کو حبیب کہوں کہ حسین اسے بلانا چاہتے تھے، جس سے خود سے ملنا تھا وہ اور انداز سے آیا، اسے حسین نے بلایا تھا وہ اور انداز سے آیا۔ کہتے ہیں بعض مقاتل کے علماء کہ روز ایک خبر آتی تھی آج اتنے ہزار کے دستے لشکر یزید میں اور آ گئے، آج فلاں سپہ سالار 500 سپاہی لے کر پہنچ گئے۔ روز خبر سنتی تھی، ہائے حسین کی بہن، کیسا عالم گزرتا تھا، کلیجہ ہل جاتا تھا، میرے ایک بھائی کو ذبح کرنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا، تڑپ کے فرماتی تھی بھیا آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلاتے کیوں نہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ سرکار سید الشہداء اپنی بہن کی خواہش کے احترام میں یا مصلحت پروردگار حکمت الہیہ کے تقاضوں کے عین مطابق آپ نے خط تحریر فرمایا، حسین کس کو بلا رہے ہیں؟ کوئی جوان نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، ایک بوڑھا صحابی رسول ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے خط لکھا حبیب کے نام، اور حبیب کے نام جب خط پہنچا ہے حبیب کے دروازے پر تو حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔
دروازے پر دستک ہوئی، آپ آئے، پوچھا کون؟ حالات بڑے خراب ہیں اس لیے ایک دو دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ آنے والے سے پوچھا کون ہو؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا نام بر ہوں۔ نام حسین سنا، حبیب نے تڑپ کے دروازہ کھول دیا، قاصد حسین کو دیکھا، رونے لگے، جلدی سے لاؤ میرے مولا کا خط کہا۔ اللہ اکبر، امام کا خط حبیب کے نام آیا ہے۔ حبیب نے امام کے خط کو لیا، پہلے آنکھوں سے لگایا، اسے بوسے دیے، پھر اسے کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا سلام ہو حسین ابن زہرا کا۔ رونے والوں یہ جملہ کافی ہے، عرب کا طریقہ تھا جب مشکل میں ہوتے تھے تو ماں کے نام سے یہ نہ لکھا کہ سلام حسین ابن علی کا، لکھا سلام حسین ابن زہرا کا، مرد فقیر حبیب ابن مظاہر کے نام۔ خط کی عبارت میں پیغام تھا، حبیب جلدی پہنچو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ حبیب نرغہ آدھا میں گر گیا، حبیب تم تو جانتے ہو میں رسول کا نواسا ہوں، حبیب تم تو جانتے ہو میں علی و فاطمہ کا لاڈلا ہوا، میری مدد کے لیے۔ حبیب ضعیف ہو چکے ہیں، حبیب ضعیف ہو چکے ہیں، اور یہ حبیب کا ہی انداز تھا کہ حبیب شوق شہادت میں جی رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ خضاب خرید کر تو لائے تھے مگر لگا نہیں پائے تھے۔ جو میثم ابن یحییٰ تمار نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اب تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے نصرت فرزند زہرا میں رنگین ہوگی۔ حبیب قاصد کے خط کو لے کر گھر میں آئے، ارادہ کیا گھر سے نکلنے کا۔ ایسے حالات تھے کہ اطمینان کرنا تھا کہ گھر سے کوئی خبر باہر نہ چلی جائے۔ پوچھا شریک حیات نے کس کا خط آیا ہے، چھپایا نہیں ہے؟ میں حسین ابن علی کا خط ہے، مجھے بلایا ہے۔ تو کہنے لگی وہ خاتون ضعیفہ، جو کہ ضعیف تھے حبیب بھی، کہ پھر اے ابو القاسم کیا خیال ہے آپ کا؟ کہنے لگے سوچتا ہوں میں چلا گیا تو تیرا بڑھاپے میں کیا بنے گا۔ عزیزدارو، یہ جملہ یاد رکھنا، خدا کرے میری بہنیں اور بیٹیاں اس جملے کو یاد رکھیں۔ اگر ہم حبیب بنے تو ہمارے گھر کی بیویاں شریک حبیب کی طرح بنے۔ حبیب کی اہلیہ پر لاکھوں سلام کیجئے۔ ایک مرتبہ ضعیفی کے باوجود اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہتی ہیں ابو القاسم اگر نہیں جانا چاہتے تو باہر جاؤ، مجھے اپنی تلوار اور گھوڑا دے دو، میں نصرت حسین کے لیے جاتی ہوں۔ حبیب نے جملہ سنا، چہرہ کھل گیا، مسکرا کے فرماتے کنیزے خدا بیٹھ جا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا حسین بلائے اور حبیب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب آمادہ ہیں روانگی کے لیے۔ ایسے حالات ہیں کہ حبیب ایک ساتھ نکل نہیں سکتے، تو پہلے غلام کو بھیجا کہ جاؤ کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا۔ ایسا ماحول جیسے کرفیو لگا ہوا پورے شہر کے اندر، بڑا چھپتے چھپاتے حبیب مختلف چیک پوسٹوں سے نکل کے باہر پہنچے، دیر ہو گئی، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، اپنی علامت کو چھپائے ہوئے، تاکہ راستہ کوئی روک نہ لے، راستہ نہ روک لے۔ موت سے نہیں ڈرتے تھے، حسین تک جانا چاہتے تھے۔ باہر پہنچے گھوڑے کے پاس، غلام کے پاس، دیکھا کہ غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے گھوڑے بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی تک آقا نہیں آئے، اگر نہیں آ سکے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ یہ جملہ حبیب نے سن لیا، ارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پیٹ کے کہتے تھے آج میرے مولا پر ایسا
اپنے غلام کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. کیا محبت تھی حبیب کو مولا حسین سے. اللہ اکبر. یہ معمولی بات نہیں ہے. غلام کو آزاد کرنے کا مطلب لاکھوں روپے خرچ کر دینا سمجھیے. آزاد کر دیا اس ایک جملے کے لیے کہ تو نے میرے ایمان کی نصرت کا ارادہ کیا, کیا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. مگر عجیب غلام تھا. جب تو غلام تھا روتا نہیں تھا, جب آزاد ہو گیا رونے لگا. کہتا آقا جب تک دنیا میں رہے مجھے ساتھ رکھا, جب جانب جنت چلے مجھے چھوڑ دیا. آقا مجھے ساتھ لے کے چلے. ہائے قسمت غلام, حبیب کے ساتھ کچھ کر بھی ہمارا سوال. حبیب کے ساتھ حبیب کا غلام بھی حسین تک پہنچا. اور کیا وقت تھا, استقبال تھا. حبیب کا بس آخری جملے وقت تمام ہو گیا. حبیب جب پہنچے کربلا تو استقبال تھا ایسا جیسے کوئی پتہ نہیں بہت بڑا کوئی لشکر آ گیا ہو. حالانکہ ایک بوڑھا ایک غلام ساتھ میں. سب کہتے تھے مرحبا بابی القاسم, اللہ اکبر, مبارک ہو, مرحبا, آؤ ابو القاسم آؤ. اتنا شور تھا تکبیرات کا کہ جناب زینب کے خیمے تک آواز پہنچی ہے. پوچھا اپنا فضا کو بولا کہ یہ کون آ گیا, کون سا دستہ اور لشکر آ گیا کہ لوگوں باہر مار دے رہے. تب فضا نے بتایا شہزادی آقا کا دوست حبیب آ گیا. اتنی دعائیں زینب کو دینا تھی. رونے والے عجیب کیفیت شہزادی کی, دل سے تو دعا دیتی تھی. بے ساتھ کا فرمایا اماں سارے کام چھوڑ دیجئے. گویا زینب کا بس نہیں چلتا تھا کہ حبیب سے جا کے کہے, اس لیے روانہ کیا اماں جلدی سے جائیے, حبیب کو میرا سلام کہیے اور کہیے گا حبیب زہرا کی بڑی بیٹی شکریہ ادا کر رہی. حبیب ہماری بیٹی حبیب تمہارا. اما ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار قلب زینب مسکر کا واسطہ, اس اہمیت سلام کا واسطہ, اہمیت تشکر کا واسطہ, حبیب ابن مظاہر کے مقام اور عظمت کا واسطہ, پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار جو مشکلات کا شکار ہیں, جو پریشان حال ہیں, جو بیمار ہیں, ان کی تمام بیماریاں, پریشانیاں, مشکلات دور فرما. پروردگار واسطہ آل محمد کا, اہل وطن, وطن کی محبت میں وطن کا دن منانے کو جاتے ہیں. ہم اہل وطن, ہم وطن سے محبت کرنے والے وطن کے حق میں دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمارے اس وطن پر اپنی سلامتی, اپنی برکت اور رحمت نازل فرما. جس وطن میں بیٹھ کر ہم حسین کا نام لیتے ہیں, اسی حسین کا واسطہ ہمارے اس وطن عزیز کو محفوظ فرما, اس کے سلامتی عطا فرما, اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. جیسے شیعہ سنی سب مل کے رہتے ہیں, پروردگار اسی اتحاد کو وطن کی فضا مخصوص قرار دے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا قریب خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين.